دعوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ معزز حاضرین، دور حاضر کا، موجودہ وقت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دولت آ جائے تو ہم غلط ہیں۔ موجودہ دور کا اگر سب سے بڑا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سماج میں رسوخ اور عزت اور نام اور مقام مل جائے تو ہم غلط ہیں۔ موجودہ دور کا انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان دل کے سکون سے محروم ہے۔ انسان کے دل کو سکون اور چین نہیں ہے۔ انسان اس سکون کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سکون اسے حکومت سے ملے گا، اسے اقتدار سے ملے گا، اسے کرسی سے ملے گا، مگر دنیا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کرسی، عہدہ، اقتدار، حکومت یہ سکون کا ذریعہ نہیں ہے۔ اندلس کے اندر 50 سال تک خلیفہ رہنے والا انسان، 50 سال تک حکمراں رہنے والا انسان عبد الرحمن اموی جب اس دنیا سے جانے لگا تو اس نے جو آخری الفاظ کہے تھے، اس نے کہا تھا کہ لوگو، میں نے اپنی زندگی میں صرف 14 دن ایسے گزارے ہیں جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے سکون کی زندگی گزاری۔ یہ کون کہہ رہا ہے کہ 50 سال تک ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کرنے والا اور لاکھوں انسانوں کے اوپر اقتدار کرنے والا انسان یہ بات کہہ رہا ہے؟ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سکون یہ انسان کو دولت سے ملتا ہے۔ نہیں میرے بھائی، اگر دولت سے سکون ملتا تو کروڑ پتی اور ارب پتی لوگوں کو رات میں سونے کے لیے نیند کی گولیاں نہ لینی پڑی۔ یونان کے اندر ایک بہت ارب پتی، کھرب پتی انسان تھا، ایرسٹوٹل اونیسس نام تھا اس کا، بہت بڑا کاروباری تھا، ارب پتی آدمی۔ اس کی جوان بیٹی، اس کا نام کرسٹینا اونیسس تھا۔ ظاہر ہے کہ اپنے ارب پتی باپ کی اکلوتی وارث ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے اس کے پاس۔ 34 سال کی عمر میں کرسٹینا اونیسس نام کی وہ کروڑ پتی ارب پتی نوجوان لڑکی اپنے باتھ روم میں غسل کرتے ہوئے مری پائی گئی، اور پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے بتایا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے 4 شادیاں کی، مگر وہ سکون نہ پیسے میں ملا نہ شادی میں ملا، اور آخر میں دل کی حرکت بند ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور دنیا سے چلی گئی۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو سکون اس کی جنسی خواہشات، اس کی سیکسول ڈیزائرز پورا ہونے سے اس کو سکون مل جاتا ہے۔ غلط ہے یہ بات۔ دنیا میں جنسی آزادی سب سے زیادہ یورپ کے اندر ہے، امریکہ وغیرہ کے اندر ہے، مگر وہاں جہاں پوری آزادی ہے جنسی چیزوں کی، شہوت کی چیزوں کی، وہاں یہ حال ہے کہ ہر 3 منٹ میں ایک قتل ہوتا ہے، ہر 18 سیکنڈ پر ایک زنا بالجبر ہوتا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ انسان سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے بندے تو سکون کی تلاش میں ہے، تو ناچ رہا ہے، تو گا رہا ہے، تو دولت اکٹھا کر رہا ہے، تو پراپرٹی بنا رہا ہے، تو گندی تصویروں کے ذریعے سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو عورت میں، شہوت میں، دولت میں سکون حاصل کر رہا ہے۔ اے بھٹکے ہوئے مسافر، میرے پاس آ، تجھے سکون میرے پاس ملے گا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بڑا ہی بخشنے والا رحم ہے۔ وہ اللہ بلا رہا ہے میں کہ آؤ میں تمہیں سکون دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التوحید کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی،
اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں. بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا میں ویسا ہو جاتا ہوں. جیسے آج بھی ہمارے سماج میں جو حالات ہے، کتنا مایوس کتنے ہیں لوگ. تقریباً 100 دن پورے ہونے کو ہیں، کاروبار بند ہے لوگوں. اچھے گھروں میں بھوک مری کی نوبت ہے، روزی روٹی کے ذرائع بند ہیں، اور حالات کب تک ٹھیک ہوں گے آگے کچھ آثار نظر نہیں آتے. لوگ مایوس ہیں، مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن کیا انسان کا اپنے مالک پر سے بھروسہ اٹھ گیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے میرے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا جیسا خیال ہوگا میں ویسا ہو جاؤں گا. وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اور میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، میں اپنے بندے کے سامنے ہوتا ہوں. میرا بندہ جب بھی مجھے یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کی مدد کے لیے اس کے سامنے ہوتا ہوں. اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک بالش، یہ جو ہمارے ہاتھ کے پنجے کی جو مقدار ہوتی ہے، اس کو اردو میں بالشت کہتے ہیں، ہمارے یہاں عام زبان میں اس کو بستہ بولتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ، یہ ہتھیلی سے لے کر کے کیونی تک کا جو حصہ ہے، یا پورا اس پورے حصے کو ذرا کہتے ہیں، ہاتھ کہتے ہیں، ایک ہاتھ میں اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر وہ ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں ایک گز اس کی طرف بڑھتا ہوں. اگر میرا بندہ چلتے ہوئے میرے پاس آتا ہے میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس. اللہ بلا رہا ہے کہ آؤ سکون میرے پاس، سکون میری یاد میں، مجھ سے اپنا تعلق مضبوط کرو، میرا ذکر کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. میرے بھائیوں، ایک مسلمان مایوس ہو جائے، ایک مسلمان ڈپریشن کا شکار ہو جائے، ایک مسلمان خودکشی کر لے، ایک مسلمان زندگی سے مایوس ہو جائے، کیسے ممکن؟ اس کے پاس اللہ کا کلام ہے، اس کے پاس رب کا قرآن ہے جو اس کو سکون دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ کفار کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کے نبی کے اوپر پورا اکٹھے کیوں نہیں اتر گیا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں اتر رہا ہے. كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اے نبی ہم نے یہ قرآن دھیرے دھیرے آپ پر اتارا ہے تاکہ ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کریں. قرآن پڑھنے والا مایوس ہو جائے، قرآن دل کو مضبوط کرتا ہے. وہ ہمارے پاس وہ کتاب موجود ہے. دل کو سکون ملتا ہے اللہ کی تقدیر پر ایمان سے. ایک بندہ جب اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ مشکل سے مشکل حالات ہیں تو ہماری تقدیر کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ اس سے بہتر حالات آئیں گے. ان مع العسر یسرا، پریشانی آگے آسانی آئے گی. تقدیر پر ایمان رکھنے والا کبھی سکون کی دولت سے محروم نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، ایمان کی لذت کو چکھ لیا اس انسان نے جو اللہ کو اپنا رب مانے، جو محمد رسول اللہ کو اپنا رسول مانے، اور جو اسلام کو اپنا دین مانے. اور آخری چیز بیان کر کے بات ختم کروں گا کہ جو یہ دل کا سکون ہے نا، یہ دل کا سکون اللہ کی ذات پر توکل کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. ایک انسان جب اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے نا تو اس کے دل میں کبھی بے چینی نہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ غزوہ احزاب کے موقع پر بڑے خطرناک دشمنوں سے مقابلہ تھا. مکہ کے مشرکین اور آس پاس کے جتنے قبیلے تھے سب اکٹھا ہو کر کے حملہ کرنے کے لیے آئے تھے. یہودی بھی اللہ کے رسول کے خلاف گٹھ جوڑ کر چکے تھے ان مشرکین. اسی لیے اس جنگ کو جنگ احزاب کا، احزاب مطلب سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، گروہ بن گئے. اللہ نے کہا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جب ایمان والوں نے ان احزاب کو دیکھا، ان دشمنوں کی فوج کو دیکھا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوگی، اور کہنے لگے یہی تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو گیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا صحابہ نے اس موقع. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، انہوں نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دیکھا کہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے اور سامنے دریا کا پانی ہے، اس موقع پر کہا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے. تو وہ توکل میرے بھائیوں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہمیں سکون کی دولت نصیب ہے.
اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دل کا سکون عطا فرمائے، رب العالمین ہمیں ڈپریشن سے، مایوسی سے محفوظ رکھے۔ آج آپ دیکھیں بڑے بڑے